وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو آپ نے پوسٹ بھیجی ہے کہ جو حضرات نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں، اس میں یہ ہے پہلی روایت میں کان ابن الزبیر اذا صلی یرسل یدیہ، کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں صرف اتنا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑتے تھے، نماز میں کس وقت کھلے چھوڑتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام سے بیان کرنے والے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، رواہ البخاری، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، اس کا نمبر 740 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں نماز میں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ کہاں پہ رکھیں؟ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ابن حبان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری کو مؤخر کریں اور افطاری کو جلدی کریں، اور اپنے دائیں ہاتھ سے ہم پکڑیں بائیں ہاتھوں کو نماز میں، نماز کی حالت میں ہم اپنے دائیں ہاتھوں سے بائیں ہاتھوں کو پکڑیں۔ تو جب دائیں ہاتھ کو سے بائیں ہاتھ کو پکڑا جائے گا اور اس کو باندھا جائے گا تو سینے پر اس کو باندھنا ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اور باقی سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت قبیصہ عطائی کی روایت مشہور ہے سنن ابی داؤد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کو باندھ کے سینے پر رکھا جائے۔ تو یہ احادیث سے ثابت ہے اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے، کیونکہ احادیث بالکل واضح ہیں۔ صحابہ کرام بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے کہ ہاتھوں کو نماز میں باندھتے تھے، کھلا نہیں چھوڑتے تھے، اور جمہور صحابہ کرام سے یہی مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے، یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب یہ جو روایت آپ نے بھیجی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑا کرتے تھے نماز میں۔ اب اس مقام کا ذکر نہیں ہے کہ کس وقت کھلے چھوڑتے تھے، نماز کی پوری کیفیت احادیث میں ذکر ہے کہ جب آپ نے رکوع میں جانا ہے تو ہاتھ کہاں پر رکھنے ہیں؟ گھٹنوں پر۔ جب سجدے میں جانا ہے تو ہاتھ کہاں پر رکھنے ہیں؟ زمین پر۔ اور جب تشہد بیٹھنا ہے تو ہاتھ کہاں پر رکھنے ہیں؟ اپنی رانوں پر۔ تو اسی طرح نماز میں جب آپ نے قیام کرنا ہے تو ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں؟ حدیث آپ کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ہاتھوں کو باندھنا ہے، کھلا نہیں چھوڑنا۔ تو نماز میں قیام میں ہاتھوں کو باندھ کے رکھنا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس وقت ہاتھ کھلے چھوڑنے ہیں، تو اس روایت کو یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل کو علماء نے رکوع کے بعد پر محمول کیا ہے۔ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے، تو لہذا جب ان کو حدیث کا علم تھا تو اس کے باوجود وہ کھلا چھوڑ نہیں سکتے، لہذا یہ وہ وقت ہے کہ جب رکوع کے بعد ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا، اس پر اس حدیث اس روایت کو موقوف روایت کو محمول کیا جائے گا۔ تو اس طرح ان دونوں حدیث میں جمع ہو جائے گا، رکوع کے بعد ہاتھ کھلے چھوڑنے ہیں اور رکوع سے پہلے ہاتھوں کو باندھنا ہے، اور باندھنا سینے پر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔